بھارت کی آبی جارحیت سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے چناب کا پانی روک لیا۔ ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ صرف 5300 کیوسک رہ گیا۔ گزشتہ ہفتے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک تھا۔ ذرائع کے مطابق بھارت بگلیہار ڈیم میں پانی جمع کر رہا ہے۔ چناب میں پانی کے بہاؤ میں مزید کمی متوقع ہے۔ پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل زمین سے زمین پر ہدف کو 120 کلومیٹر دور تک کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میزائل کے آپریشنل اور ٹیکنیکل امور سمیت نیویگیشن سسٹم کا مشاہدہ کیا گیا۔ میزائل کے کامیاب تجربے پر صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور آرمی چیف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے کہا تربیتی لانچ کی کامیابی سے واضح ہو گیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں ملکی دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عباس عراقچی کا استقبال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ گزشتہ رات اسلام آباد پہنچے تھے۔ پاکستان پہل نہیں کرے گا، کسی بھی جارحیت کا قومی عزم اور طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں خبر تھی بھارت 29 اور 30 اپریل کی رات کو حملہ کرے گا۔ ہماری افواج نے بھارت کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی طیارے سری نگر میں لینڈ کر گئے۔ پہلگام ڈرامے کا مقصد بھارت میں جاری تحریکوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ عالمی برادری خطے کی صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ صدر سلامتی کونسل کا کہنا ہے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا جارحانہ بھارتی اقدامات، اشتعال انگیزی اور بیانات سے آگاہ کیا جائے گا۔ خصوصی طور پر سینتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کو بھی سلامتی کونسل کے سامنے رکھا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملے کے ثبوت بھی پیش کریں گے۔ بھارت کی جانب سے اب بھی جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ رافیل طیارے اڑانے کے لیے دل گردہ بھی تو چاہیے۔ بھارتی پائلٹ تو چائے پی کر چلے جاتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کا حل پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات میں ہی ہے۔ بھارتی اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستان میں چین کے سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات اور پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری کا بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے اور چینی حکومت کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ چینی سفیر نے کہا دونوں ممالک آہنی برادر ہیں، ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی مشترکہ خواہش کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی کوشش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سرکاری دورے پر اسلام آباد آمد۔ ایڈیشنل سیکرٹری ویسٹ ایشیا سعید اسد گیلانی نے ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھارت کا دورہ بھی اسی ہفتے شیڈول ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن بھارت نے جارحیت کی تو افواج پاکستان کا جواب منہ توڑ ہوگا۔ ترجمان پاک افواج کی سیاسی قائدین کو ان کیمرہ بریفنگ۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور DG ISPR کا قومی سلامتی پر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ سیشن۔ اجلاس میں پہلگام واقعے اور بھارتی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق متفقہ قرارداد آج شام ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں لائی جائے گی۔ بھارت کے پرامن پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات جاری۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی پوسٹروں پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارت نے آج رات متعدد مقامات پر پوسٹروں پر فائرنگ کی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر نکیال، کوئرٹا، شاردا، کیل سیکٹرز میں پوسٹروں پر فائرنگ کی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کا بین الاقوامی اور مقامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ کہا جو مقامات بھارت خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا وہ عام شہری آبادی کے علاقے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے جو نہ صرف علاقائی اور عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے۔ بھارت اپنی داخلی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے لائن آف کنٹرول پر پروپیگنڈا کرتا ہے۔ عالمی میڈیا نے اپنی آنکھوں سے اصل حقیقت دیکھ لی۔ CNN کے ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر نک رابرٹسن کا بھی LOC کا دورہ۔ گاؤں سرجیوار میں بھارتی فوج کے فیک انکاؤنٹر میں شہید محمد فاروق اور محمد دین کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ سوگواران کی بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے انصاف کی اپیل۔
پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کا ہر حال میں تحفظ کرے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے گفتگو. روسی وزیر خارجہ کا خطے کی صورتحال پر اظہار تشویش. مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا. اس سے پہلے سرگئی لاروف نے بھارتی ہم منصب پر زور دیا کشیدگی بڑھانے کے بجائے بات چیت کو ترجیح دے. جناح ہاؤس کا گیٹ پھلانگ کر گئے تھے یا اندر سے کسی نے کھولا تھا؟ جناح ہاؤس کا گیٹ اندر سے کسی نے کھولا تو ملی بھگت کا جرم بنے گا. جسٹس مسرت ہلالی کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا 9 مئی کو جو ہوا وہ جرم کی نیت سے ہوا؟ اٹارنی جنرل نے کہا 9 مئی کو جو ہوا وہ جرم ہی تھا. تمام واقعات اتفاقیہ نہیں تھے. رات 9 بجے تک پوری کور غیر فعال ہو چکی تھی. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا فوج نے کسی افسر کے خلاف فوجی کارروائی کی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پینشن اور مراعات ریٹائر کیا گیا. ریٹائر ہونے والوں میں ایک لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئر اور لیفٹیننٹ کرنل شامل ہیں. 14 افسران کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا. اس کا مطلب انہیں مزید ترقی نہیں مل سکتی. اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل. سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جو اسی ہفتے سنایا جائے گا. 9 مئی واقعات میں ملوث 20 ملزمان کو 6 ماہ قید اور 50,000 ہزار جرمانے کی سزا. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کی پولیس کو مجرموں کو حراست میں لے کر جیل منتقل کرنے کی ہدایت. ملزمان 2 سال سے ضمانتوں پر تھے. ملزمان نے اقبالی بیان میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت کے اکسانے پر حملہ کیا، بہکاوے میں توڑ پھوڑ کی. اور مغربی ہواؤں کا سسٹم سندھ پر اثر انداز. کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. خیرپور اور شکارپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی موسلادھار بارش اور ژالہ باری. کئی علاقوں میں بجلی معطل. میرپور خاص ڈویژن میں تیز ہواؤں کی وجہ سے آم کے باغات کو نقصان پہنچا. دادو میں گرد و غبار کے طوفان سے متعدد درخت اور بجلی کے پول گر گئے. نواب شاہ میں گھر کی دیوار گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق، خاتون زخمی.